دیکھیں کامیابی کا جو سہرا ہے نا وہ ساری چیزیں یہ نہیں ہیں کہ میرے پاس اسکل موجود ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, کامیابی کا جو سب سے بنیادی ایک اصول ہے وہ ہے رب کی مرضی, کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اس میں مدد شامل ہو جائے گی تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے. بعض دفعہ انسان سوچتا ہے, میں بھی بہت ساری میرے بھی ایمز جو ہیں ہوتے ہیں کہ میں یہ اچیو کر لوں, لیکن میں لائف میں نہیں اچیو کر پاتا. تو انسان یہ سوچے کہ یار اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی, اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے. تو میں یوتھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, کبھی مایوس نہ ہوں, محنت کریں, اسٹرگل کریں, اور کامیابی خود جو ہے وہ اپنے راستے ڈھونڈتی بھی نا, وہ آپ کے پاس خود چل کے آئے گی. کامیابی دوڑ کے آئے گی جسے ہم کہتے ہیں. دیکھیں جاب اسکلس کیا, جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, مشین لرننگ, الگوریدمس, ٹھیک ہے, ڈیٹا, بگ ڈیٹا انالیسس پہ اس وقت بڑا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو سافٹ ویئر ڈیفائن نیٹورکس, ٹھیک ہے, اور جو ہمارے اب دور انٹرنیٹ آف تھنگس کی طرف جا رہا ہے کہ اس کی انٹیگریشن, ٹھیک ہے نا, اس میں سافٹ ویئر ڈیفائن نیٹورک ہے. سائبر سیکیورٹی از اے ویری امپورٹنٹ ایریا رائٹ ناؤ دیئر. تو ان چیزوں کو ہمیں ٹریک کو پکڑنا ہے, اور ان سے ریلیٹڈ جو کورسز ہیں وہ لرن کرنے ہیں, جو ٹولز ہیں, جو ٹیکنیکس ہیں, جو الگوریدمز ہیں, ان کو ہمیں لرن کرنا ہے, تاکہ ہم جو ہے وہ ان کو اپلائی کرتے ہوئے, اور پھر ہم اپنی جاب کیریئر جو ہے ہمارا وہ بھی سیٹ ہو جائے گا, اور ہم ایز اے انٹرپرینور بھی بڑے کامیاب انٹرپرینور بن سکتے ہیں. کہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ آج کل جو دور ہے وہ کیونکہ موبائل کا, ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو ہر کوئی کہتا ہے یار بس میں نا ڈائریکٹلی جو ہے مجھے بس لیکچر مل جائیں میں ان کو پڑھ لوں. ٹھیک ہے, بک ریڈنگ کا جو کانسیپٹ ہمارے زمانے میں تھا یا ہم سے پہلے تھا وہ بڑا امپورٹنٹ. دیکھیں جو بک ریڈنگ ہے نا, جب انسان کوئی بک پڑھتا ہے پرسنلی اور ایک ایک لائن کو ریڈ کرتا ہے, تو اس سے اس کی جو نالج ہے اس میں بڑی بہتری آتی ہے, اور اس کے کانسیپٹ بڑے کلیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ ان ایگزامپل سیٹس کو ڈسکس کرتا ہے, پھر اپنے استادوں سے ڈسکس کرتا ہے کہ مجھے یہاں پرابلم آ رہی ہے. پھر ہر چیپٹر میں ہم دیکھتے تھے کہ ہمیں ایک پرابلمس ڈیفائن ہوتے تھے کہ بھئی یہ پرابلم سولوشن کویشچنز ہیں. ان کویشچنز کو اٹیمپٹ کرنا اب بچے جو ہیں نا وہ تقریباً سمجھیں وہ آبسلیٹ ہونا جا رہا ہے, کیونکہ وہ ٹریک جو ہے وہ چینج ہو گیا نا. لیکن ہمیں بک ریڈنگ کی طرف آنا چاہیے, اور جو آپ کی سبجیکٹس ہیں, جو ریکمینڈڈ بکس ہیں ٹیکسٹ بک کے طور پہ ایٹ لیسٹ, وہ ہمارے اپنی گھر کی لائبریری میں بھی موجود ہونی چاہیے, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس سے ہمیں فائدہ مل ہی رہا ہوگا. میرا میسیج اپنی یوتھ کو یہ ہے, بڑا امپورٹنٹ, آپ کے پاس ڈگری بھی ہوتی ہے, آپ کے پاس اسکل سیٹس بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ بہت اچھے پروگرامر بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ بہت اچھے جو ہیں سسٹم ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں, بٹ جو میں آج کل فیل کر رہا ہوں لیکنگ وہ یہ کہ اسٹوڈنٹ کی کمیونیکیشن اسکلز جو ہے وہ بہت ویک ہو گئی ہے. میں آپ کو ابھی مثال دوں, میں کل ہی ایک فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے انٹرویوز لینے گیا, گریڈ 17 کی جاب. آئی واز ریئلی سرپرائز, مجھے بڑا ڈسہارٹ ہوا کہ BS 4 ایئرز بچے کر کے نکل رہے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاس کمیونیکیشن اسکلز ہی نہیں ہیں, وہ ایون انگلش میں بات ہی نہیں کر پا رہے. اب کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ ٹیچنگ انوائرمنٹ میں آ رہے ہیں اور آپ ایک ایسا پروفیشنل اپنا کیریئر اڈاپٹ کر رہے ہیں, تو وہاں پہ جو ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ انگلش ہے, اور اسٹوڈنٹ کو ہم نے انگلش میں لیکچر ڈیلیور کرنا, تو وہاں پہ بہت لیکنگ آ رہی ہے. تو کمیونیکیشن اسکلز کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود دی اسٹوڈنٹس ان انگلش لینگویج, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر جب آپ اپنے پروفیشنل کیریئر میں ہوتے ہیں, انڈسٹریز میں ہوتے ہیں, تو وہاں ہاؤ ٹو ٹاک اینڈ ہاؤ ٹو بیہیو ود دی کسٹمر, ود دی سپلائر, ود دی ہائی مینجمنٹ, دیٹ از مور امپورٹنٹ دیئر. تو اس کو ضرور فوکس کرنا چاہیے ہمارے ینگ یوتھ کو.